بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی آپ لوگوں نے سراجی پڑھی ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو سراجی کی مشق ہے وہ کافی کمزور ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس ہفتے ہم مشقیں کریں مزید۔ میں مشقوں کا سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ میں مثالیں دوں اور آپ لوگ حل کریں، میں انشاءاللہ سبق کے آخر میں مثالیں دوں گا، لیکن ایک بہتر طریقہ جو یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ نہیں کرتے تو میں آپ کو مثالیں کروں۔ ایک سیکنڈ جو جی، تو میں کچھ مثالیں کرواتا ہوں آپ لوگوں کو جی، جس میں سے سب سے پہلی مثال ہم فرضی مثالیں کرواتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی مثالیں کریں اور تاکہ جو آپ کی مشق ہے وہ خوب سے خوب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے یہ ایک مثال ہے، اس میں ایک شخص انتقال کر گیا اور رسا میں اس کی زوجہ ہے، اور ایک سیکنڈ میں اس کو ٹھیک کروں۔ جی، ایک شخص انتقال کر گیا اور رسا میں اس کی زوجہ ہے، بیٹی ہے اور اخت عینی ہے، اور ایک عام ہے بالفرض۔ اب یہاں پر سب سے پہلے آپ نے مسئلہ بنانے کے لیے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی آسانی کے لیے ہر ایک کے حصے لکھیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جب اولاد موجود ہو زوجہ کو سمن ملتا ہے، آپ سب سے نیچے سمن لکھیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ بیٹی کو نصف ملتا ہے، بیٹی کے نیچے نصف لکھیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اخت عینی بنت کے ساتھ عصبہ بنتی ہے، تو آپ اخت عینی کے آگے لکھ لیں عصبہ، اور آپ نے عسیس کو لکھیں عصبہ ما غیرہ، ٹھیک ہے، اور عام بھی عصبہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ثمن آ رہا ہے نصف کے ساتھ، تو ثمن آ جائے نصف کے ساتھ، مسئلہ کس سے بنتا ہے جی؟ 8 سے بنے گا۔ جی، جب ثمن آ جائے نصف کے ساتھ تو مسئلہ 8 سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مسئلہ 8 سے بنا دیں۔ 8 کا ثمن کیا ہے جی؟ 8 کا ثمن 1 ہے، 1 آپ نے زوجہ کو دے دیا۔ 8 کا نصف 4 ہے، وہ آپ نے بیٹی کو دے دیا۔ کیا جی؟ ہیلو، ہاں جی، 4 بن گئے، ٹھیک ہے، آ رہی ہے بس۔ جی ٹھیک ہے، بیٹی کو دے دیں۔ اور یاد رکھیں آپ دونوں عصبہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بہن قریب ہے عام کے مقابلے میں، تو یہاں جو بہن ہے اس کو مابقع ملے گا، عصبہ کو مابقع ملتے ہیں، مابقع 3 ہے ان کو دے دی، ٹھیک ہے۔ آپ بے شک اس مثال سے عام کو ہٹا بھی دے، کوئی ایشو نہیں بنے گا، بنیادی طور پر بنیادی مسئلہ سمجھیں، پھر یہ جو باریکیاں ہیں کہ اس کو بعد میں بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں زوجہ کو یہ مسئلہ آپ نے اس طرح تقسیم کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر یہاں تک جو ہے
اب دیکھیں کسی قسم کی تصحیح وغیرہ کی ضرورت نہیں، کسر وغیرہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، جب کسر نہ آ رہی ہو تو پھر آپ کو نہ تصحیح کی ضرورت ہے، عول وغیرہ رد کسی قسم کی ضرورت نہیں، نیچے حصے بھی 8 بن رہا ہے، اوپر بھی 8 ہے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی تو اب لیکن ایک اور چیز جو میں نے آپ کو شاید سبق میں بتائی، آپ لوگوں نے پتہ نہیں نوٹ کیا نہیں کیا، کہ اگر آپ لوگ پرسنٹیج میں جاننا چاہیں کہ کس کو کیا ملے گا، پرسنٹیج میں یا ترکہ معلوم کرنا ہو، تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ میت کے بائیں جانب ترکے کا لفظ لکھیں، بائیں جانب ترکہ مثلا ہے 40,000 اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، 40,000، تو ترکہ تقسیم کرنے کے میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے تھے، آپ کسی ایک طریقے کو لے لیں، جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ترکے کو اصل مسئلے پر تقسیم کریں، ماحصلہ کو ہر ایک سے ضرب دیں، تو پیسوں میں سے ہر ایک وارث کا حصہ نکل آئے گا، لہذا آپ 40,000 کو 8 میں تقسیم کریں، جو جواب آئے ہر ایک وارث کے سے ضرب دیں، شاباش، 40,000 تقسیم 8، جو جواب آئے اس کو پہلے 1 سے ضرب دیں تو بیوہ کا حصہ نکل آئے گا، 4 سے ضرب دیں، اس میں نکل آئے گا۔ دیکھیں میں بھی کرتا ہوں، 40,000 تقسیم 8 یہ آ رہا ہے 5,000، ٹھیک ہے، 5,000 کو آپ 1 میں ضرب دیں تو 5,000 ہی آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی ایک سیکنڈ، آپ یہ شابہ ہر ایک کا حصہ نکالیں، ٹھیک ہے، تو آپ 40,000 تقسیم 8 یہ آ گیا 5,000، 5,000 کو 1 میں ضرب دیں تو 5,000 ہی آئے گا، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بیٹی کا 20,000 ہو گیا، بہن کا 15,000۔ ٹھیک، جو بڑا واضح، یہ تو آسان سا مسئلہ ہے نا جی، 1 منٹ کیا ہو گیا اس کو، ساجی دی ہوئی کیا مثالیں ان کو دیکھیں نا، کیا جو گیون ہے، جو مثالیں آپ نے دی ہیں اس کو میں گروپ دیکھتا ہوں، میں۔ وہ میں چیک کرتا ہوں، میں کرواؤں یا چیک کروں؟ نہیں وہ کبھی کرنی ہے نا، نہیں، جو وہ تو مثالیں میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہیں وہ آپ نے کی نہیں ہے؟ کی ہے نا استاد جی، لیکن وہ ہماری ری چیک ہو جائیں گی، وہ میں 2-3 آئی ہیں، کوئی نہیں آئی، کوئی چلے آئی ہیں، بس میں شروع سے کرواتا ہوں، جو مثالیں میں دی تھی، پہلے اس مثال کو پہلے مکمل کرنے دیں، تو 20,000 یہ آ گیا اور ادھر آ گیا 15,000 کا دہائی، کلام، سیکڑ، ہزار، اللہ کر، ایک سیکنڈ جی، اچھا جی، تو یہ تو ہو گیا، اس میں ایک چیز اور بھی آپ نوٹ کریں آپ کی آسانی کے لیے، یہ تو پیسوں میں حصہ معلوم ہو گیا، پھر میں ان مثالوں کی طرف بھی آتا ہوں، اگر آپ چاہیں کہ حصہ پرسنٹیج معلوم ہو تو آپ ترکے کے بجائے 100 کا لفظ لیں گے، 100، ٹھیک ہے، اور آپ وہی طریقہ اپنائیں جو ترک تقسیم کرنے کا طریقہ ہے، کہ 100 کو 8 پہ تقسیم کریں اور ماحصلہ کو ہر ایک حصے سے ضرب دیتے جائیں، شاباش، 100 تقسیم 8 ضرب 1 آ جائے گا 12.5%، ٹھیک ہے، اور ادھر آ جائے گا 50%، اور ادھر آ جائے گا 37.5%، ایسا ہی ہے، سوری 37.5%، جی ٹھیک ہے استاد جی۔ استاد جی یہ تو ہم کیلکولیٹر سے بھی پرسنٹیج نکال لیں گے، ہاں جی، یہ تو ہم کیلکولیٹر سے نکال لیں گے استاد جی۔ ہاں لیکن ویسے بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے نا، پر یہ سبق میں نے پڑھا ہے، آپ کو یاد ہے، ترک ہاں تقسیم جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے
जी ठीक चलें, है। अब हम आ जाते हैं उन मिसालों की तरफ आ जाते हैं। मैं मोबाइल से देखता हूँ, ये आप मुझे बताते जाए, मैं लिखते जाऊं। पहली मिसाल कौन सी थी? अच्छा मैं देखती हूँ, 1 मिनट। जी पहली है, मैयत का एक मिनट, 1 ज़ौजा, 2 एक सेकंड, बन्नात, 8 बेटे। एक मिनट। पहली है, एक सेकंड, अच्छा बताएं। एक ज़ौजा, ज़ौजा, 2 बन्नात, 8 बेटे। आगे बस। बस। अच्छा, इस मिसाल को देखें हम। तो ये बेवा है, इसको समझ जाएगा क्योंकि औलाद है। इसको समझ जाएगा, ये बन जाएंगे आसबा। अब मसला बन गया ये 8 से, बाकी दोनों ठीक मसला बन जाएगा 8 से। है, 8 से जी। सुमन में से 1 दे दिए इनको, 7 दे दिए इनको। अब ये देखना है 7 कि इन पे 7 दिए। इन पे तकसीम हो रहा है, नहीं हो रहा, बराबर नहीं तकसीम हो रहा। 2 बेटियां, तो ये 2 अदद रूस और 8 बेटे 16, 2 और 16 18। ठीक है, अब 18 पर जब आप एक मिनट, 2 एक मिनट तकसीम उस्ताद जी, करेंगे। ये क्या किया आपने? 1 मिनट, 1 मिनट। 18 किधर से आया? जी याद रखें, जब भी बेटों को जब बेटियों से कंपैरिजन करेंगे, एक साथ जब ये आएंगे, तो यहाँ पर इस जो बेटे हैं उनको डबल गिना जाएगा बेटियों के मुकाबले में। आसबा बेनफ्सिही में अच्छा, बेटियों के मुकाबले में डबल किया ना, हाँ ठीक है। डबल गिना जाएगा। ठीक है जी। हम्म। तो इसलिए 8 बेटों को आप 16 लोग फर्ज करें, 8 को 16 फर्ज किया, ठीक है। और 2 बेटियां और 2 हैं। बेटियां 2 ही हैं, अब जी ये 18 हो गए, ठीक है। अब ये 18 हो गए। ठीक है जी। अब 7 हिस्से 18 लोगों में आ, तकसीम करना है। अब ये 7 इससे 18 लोगों में तकसीम नहीं हो सकते। जब 7 इससे 18 लोगों में तकसीम नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि दोनों में कसर है। दोनों में कसर है, 2 ग्रुप्स में। अच्छा, एक ग्रुप है ना, आसबात का तो एक ही ग्रुप गिना जाता है। अच्छा बात का एक ही ग्रुप है, ठीक है। ठीक है जी। जी। जी जी। तो अब 7 और 18 में कौन सी निस्बत है? ये दोनों अलग अलग टेबल पे हैं। ये आखिरी वाली तबायुन थी लास्ट। वही ना, तो 7 और 18 में निस्बत तबायुन हाँ है। जी, ठीक है, ठीक है। तो आप तबायुन की निस्बत तस्हीम में फिर क्या करते हैं? हाँ जी, फिर मुझे किताब खोलनी पड़ेगी। जी मैं बताता हूँ। तबायुन की निस्बत हो तो अदद रूस के कुल को लेकर असल मसदर जमी सिहाम में ज़रब देते हैं। अदद रूस का कुल हमारे पास 18 है, 18 को 8 में ज़रब दें। अदद रऊस के कुल को लेकर क्या करते हैं? असल मसला और तमाम सिहाम में ज़रब देते हैं। अच्छा, असल मसला तो 8 था। और तमाम सिहाम 1 और 7। पहले आप 8 में ज़रब दो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, प्रैक्टिकली मैं करवा रहा हूँ। आप 18 को 8 में ज़रब दो। 18 को 8 में दिया, 8। क्या आ गया जी? हाँ जी, 144, 144। 144। और 18 को जब आप 1 में ज़रब देते हैं तो 18 ही आ गया। फिर तो 18 ही आ गया। और 18 को 7 में ज़रब दें तो 126 आएगा मेरे ख्याल में। ऐसा ही है। 8, 136। 36 या 26? 8 3 56, 7 3 7, 8 9 10।
11 12 126, हाँ जी 124 आएगा ना, 18 को जब आप ज़रब देंगे 7 में, ठीक है, ठीक है, सॉरी हाँ 26। जी अब देखिए 126 आया साथ में। ठीक है, ये किसने ज्वाइन किया है सर? पता नहीं। हाँ सॉरी, ये हमारी दूसरी स्टूडेंट, ठीक है जी। अब देखें, अच्छा जी मैं आपको बताऊं, ये नई स्टूडेंट है, मैं आपके लिए अर्ज कर दूं, हमारी असल में ना सिराजी का जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो चुका है और पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये आप ये जो हमारी जो पुरानी स्टूडेंट्स की क्लास ले रही हैं, ये आपको मजीद समझा देगी। इनका नंबर ग्रुप में ऐड है जी, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया है इदारे की तरफ से। तो अभी हम ना जो हमने पढ़ा है सिराजी का, हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, आवाज ठीक है? कट गई है सर, ठीक है। तो आप वो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा और इस हवाले से मुझसे जो भी रहनुमाई चाहिए वो आप ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है? जो हमारा सिलेबस है बाबुल मुनासखा तक, वहाँ तक हम कर चुके हैं, अब हम उसका अमली तमरीन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बात हो रही थी 18 को जब आप 7 में ज़रब देते हैं तो ये आ गया 126। अब 126 में से हर बेटे और हर बेटी को क्या मिलेगा? तो उसका तरीका ये है, 126 को आप तकसीम करें 18 पर, 126 को 126 18 में तकसीम तकसीम करें। जी जी हाँ जी, तो वो 7 पे आ रहा है ना, 18 7 7 आ रहा है। 126 तो आ इसका रहा मतलब है कि हर है। बेटी का शेयर है 7 और बेटे का डबल है 18 में, तो ये हमने बेटे को बेटी का डबल, निकला। जी 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 18 में हमने बेटे को डबल शुमार किया है, तो हर बेटे का 14। हाँ 7 का डबल हो गया, बेटी का 7 और बेटे का 14। जी, तो ये ठीक पहली है, मिसाल हल हो गई। अब आपने जो हम हल करके भेजी मैंने चेक नहीं की, वो ऐसा ही है? किधर उस्ताद जी, वो तो हम सिर्फ हिस्सा ही अभी निकालने आए हैं। नहीं जी जी, वो फिर गलत है, आपने उसको इसके मुताबिक करना है, ठीक है अच्छा नेक्स्ट, जी। दूसरी मिसाल बताएं क्या है जी? मैयत है जोज शौहर, उसका बाप, अब फिर माँ भी है और अम भी है, चचा भी है। जी एक मिनट दोबारा बताएं। जोज को ए, जोज एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड। रसाम जोज और अब अम और अम, अब बाप माँ और अम नहीं आप तो तफसील इंजामी कर रहे हैं, पता अच्छा, नहीं चला। अब और आगे आगे चचा आइन मीम, उसे कैसे पढ़ेंगे? आम ठीक आपने है, तो सिरा जी की चचा पे रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, जबर और क्या मतलब है? जद्दा, जद्दा ही क्या है? जद्दा ही सही है या क्या है? नहीं, ये बस जद्दा नहीं है, यहाँ पे जौज है, अबुन है, है और अम है बस। बस ठीक है। अब आप देखें, मैं इस मिसाल को देखें मैं कैसे हल करता हूँ जी। शौहर को निस्फ मिल जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, देखें, शोहर का हिस्सा आप लिखिए, औलाद नहीं है निस्फ, औलाद नहीं बाप का अब इधर आसबा, छह, और आपने पढ़ा दो है फसलों। कि जब अब माहदी जोजैन हो तो को मिलता है सुलुस मा बकिया, ठीक है, तो इधर आ गया सुलुस मा बकिया, और आम भी है आसबा, सॉरी आम महजूब होगा क्योंकि जब अब मौजूद हो तो आम महजूब होता है, ठीक है, आसबा करीब वाला आसबा जब है दूर वाला महजूब होता है, ठीक है। ये तो आपने सिर्फ लिख लिया। ठीक है, अच्छा जी, तो ये अब आ गया दर्स है एग्जाम, अभी दर्स चल रहा है, एग्जाम तो नहीं है, अभी हमारा दर्स चल रहा है, क्योंकि हमारा सिलेबस मुकम्मल हुआ है तो हम उसके मजीद जो मिसाल हमने पढ़ी उसको मजीद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम तो इस तरह नहीं होगा, एग्जाम तो हमारा रिटर्न होता है पूरा, ठीक है। अभी दर्स है, लेकिन दर्स में ही मैं आप स्टूडेंट को मैं मिसालें दी हैं, उन्होंने सही हल नहीं किए तो मैं हल करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो मिसालें तालिबात को दी हैं, उन तालिबात ने उन मिसालों को हल नहीं किया तो मैं वो हल करके दे रहा हूँ, ठीक है।
تو اب دیکھیں نصف جب آ جائے ثلث ما بقی کے ساتھ، آپ نے پڑھا ہے مسئلہ 6 سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، جی تو مسئلہ ہم نے 6 سے بنا دیا. 6 سے مسئلہ بنانے کے بعد 6 کا نصف 3 ہے، وہ ہم نے دے دیے شوہر ٹھیک کو، اور ثلث ما بقیہ کا مطلب شوہر کا حصہ دینے کے بعد جو بچا ہے اس کا 1/3. تو 6 میں سے جب 3 آپ نے دے دیے شوہر کو، بقیہ 3 بچے، اس کا 1/3 1 ہے، ٹھیک ہے. اور عصبہ کو جو آخر میں بچتے وہ ملتا ہے، تو 1 کو ملا، 3 زوج کو، تو پیچھے 2 بچ گیا عصبہ کے لیے. یہ تو آپ کی بنیادی مثال حل ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تو پورا ہو آپ گیا. سمجھ رہے ہیں جی. جی اب اس مثال میں کوئی کسر، کوئی عول، کوئی رد نہیں ہے، تو یہ بالکل سیدھی سادی مثال ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے. جی جی ایک منٹ، سوری، ہیلو، میرے آواز نہیں جی آتی اب. ٹھیک ہے. فرمائے، ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی یہ پورا ڈیوائڈ ہو گیا. جی. جی یہ 2 مثالیں الحمدللہ میں نے کروا دی. آپ لوگ جو ہے وہ یہ کریں، اس طریقے سے مثالیں خود سے حل کریں، اور تمام طالبات کو جب ریکارڈنگ دیں ان کو بھی پابند کریں. آپ طالبات کے گروپ میں بھی بتا دیں، ٹھیک ہے جی. کل میں مزید مثالیں کرواؤں گا انشاءاللہ. اس ہفتے مثالیں کریں گے، پھر ہم آگے حدیث کی کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. استاد جی اس کی پریکٹس کے لیے بھی کوئی ہے نہیں، پریکٹس خود کریں گے، کتاب جیسے ورک بک ہوتی کوئی ہے فائدہ وراثت نہیں کے ہے. مسئلوں کی پریکٹس ویسے کے تو لیے؟ کتاب ہے تسہیل السراجی، جو میں نے جس طرح سے پڑھا ہے، تسہیل السراجی، نیٹ سے مل جائے اچھا گی آپ کو. تحصیل السراجی، ٹھیک ہے. لیکن طالبات کو یہ بتائیں کہ جب تک خود مثالیں نہیں کرے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. استاد جی ہم نے جب تراکیب کی تھی نا اس کی عربی کی، تو وہ ہم نے وہ تحصیل النحاب سے کی تھی، اور اس سے بہت فائدہ ہوا تھا، جی تبھی تراکیب آئی تھی. تو جی یہ جی جب تک اس طرح سے کریں گے نہیں، یہ نہیں آئیں گے پر ٹھیک ہے، آپ تسہیل السراجی بتا دیں ان کو، اور سب کو پابند کر کے کلاس میں. مثالیں حل یعنی کریں. کلاس میں مفتی صاحب کے ساتھ ہم نے کی تھی مفتی، تو وہ پھر وہ ساری کلاس میں ڈسکس ہوتی تھی. یعنی ہم لائیو اس کو جس طرح اب یہ 2 ہو گئی ہیں، تو اب یہ 2 میں ان کو نیٹ کر لوں گی. جی جی ٹھیک ہے. تو وہ اور اسی طرح آپ، 3 4 5 کلاس میں ڈسکس ہوتی تھی ہاں تراکیب، چلے میں پھر وہ کلاس میں سمجھ کروا ہوگی. دیتا ہوں، ٹھیک ہے. کوئی اگر آپ کو اس سے فائدہ ہے، سر دیکھیں طالبات بھی نہیں ہے تو فائدہ ہے، تو ہم اس کو یہ ہم 2-3 ہفتے میں یہ مثالیں کروا دوں گا آپ لوگوں کو. جی وہ اس میں یہ ہوتا ہے ہر کوئی ایٹ اے ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا. مارننگ ٹائم ہمارے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کئی دفعہ ہم 3 لوگ آ جاتے ہیں، ہم پھر اس کو ری ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن وہ چلیں لائیو کلاس ٹھیک میں ہے. سمتنگ سارے کے لیے تھوڑا وہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کھانے والا. چلے آپ تو ایک کام کریں، مجھے نا آپ کو ٹائمنگ بتا دیں، آپ لوگ طالبات سے مشورہ یہ کر یہ کے. یہ ٹھیک ہے، مطلب اس وقت بس ٹھیک ہے. مجھے یہ 2 میں نے کر لی ہیں، میں اگلی بھی کرتی ہوں، نہیں، دوبارہ بھیجتی ہوں. بقیہ طالبات سے بھی بات کریں کہ جو مثالیں ہیں ان اس کو کے میں لیے کوئی کر دوں ٹائم گی بتا دیں، میسج. پھر مجھے صحیح ہے وہ جی. بھی ٹریولنگ میں ہے، وہ دونوں ٹریولنگ میں ہے. وہ ایک کراچی سے لاہور کی طرف ہیں، اور ایک پتہ نہیں ٹھیک ہے، گھر شفٹ کر رہی ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ٹھیک ہے جی. چلے پھر میں فی الحال اس جی ٹائم کرواؤں گا، یا متبادل ٹائم ہو تو میں اعلان کر دیا کروں گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی ابھی فی الحال اس ٹائم ہی کروائیں گے. 2 کی ہیں تو پھر کل اگلی 2 کریں، ہاں یا کل 3 بھی مزید، کر لیں گے. کل جتنی مثالیں ہو 3-4 جتنی بھی میں کروا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. چلیے السلام علیکم. السلام علیکم.